اپنی تقریر، اپنی خطابت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہوں اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے میں کروں اور আপনারা জানেন کہ আমি আজকে আছি, ইনশাআল্লাহ কালকে থাকবো, তারপরে পরশুদিন بھی থাকবো। یہ میرے لیے خوشبختی کی بات ہے کہ آپ کو میں 3 روز تک دیکھوں گا۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک، اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، کتنے ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، کتنے ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ لیکن قرآن نازل کرنے والا خدا جس پر نازل ہوا وہ ہے محبوب خدا، اور جو ہے محبوب خدا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا پوچھتی ہے کہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے، محمد کی میننگ کیا ہوتی ہے، تو ہم دنیا کو جواب دیتے ہیں، اے دنیا والوں تمہیں فکر کیوں ہے کہ محمد کی میننگ کھوجتے ہو؟ تو دنیا کہتی ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے توریت اسی دنیا میں آئی، زبور اسی دنیا میں آئی، انجیل اسی دنیا میں آئی، داؤد پر زبور آئی، موسیٰ پر توریت آئی، عیسیٰ پر انجیل اتاری گئی، مگر یہ تینوں کتابیں ختم، تینوں کا قانون اسٹاپ۔ آنے والا قرآن عبداللہ کے بیٹے پر آ رہا ہے، آمینہ کے لخت جگر پر آ رہا ہے۔ آج کوئی بندہ نماز میں کھڑے ہو کر زبور کی تلاوت کرے، نماز نہیں ہوگی، انجیل و توریت کی تلاوت کرے، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن 1400 سال سے آج تک نماز پڑھنے والا نماز میں قرآن پڑھتا ہے، اور ابھی سے لے کے قیامت تک نماز پڑھنے والا نماز میں قرآن پڑھے گا، اور جب جب قرآن پڑھے گا تب تب قرآن جس رسول پر نازل ہوا اس رسول کا تذکرہ ہوتا نظر آئے گا، اس رسول کی تعریف ہوتی نظر آئے گی، اس رسول کی بات ہوتی نظر آئے گی۔ پتہ چلا کہ توریت اپنی جگہ، انجیل اپنی جگہ، زبور اپنی جگہ، مگر اے قرآن تیرا کوئی جواب نہیں۔ تو کل بھی بے مثال تھا، آج بھی بے مثال ہے، ہمیشہ بے مثال ہے۔ لیکن جس رسول پر قرآن اتارا گیا اس رسول کا نام ہے محمد، اور محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا،
اب پروردگار عالم نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، زمین کو خدا نے پیدا فرمایا، آسمان کو خدا نے پیدا فرمایا، چاند و سورج کو خدا نے پیدا فرمایا، شجر و حجر کو خدا نے پیدا فرمایا، جنات کو خدا نے پیدا فرمایا، فرشتے کو خدا نے پیدا فرمایا، انسان کو بھی خدا نے پیدا فرمایا، کوالٹی بنا دیا۔ انسانوں میں کچھ نبی ہیں، انسانوں میں کچھ رسول ہیں، انسانوں میں کچھ صحابی ہیں، انسانوں میں کچھ اہل بیت ہیں، انسانوں میں کچھ غوث ہیں، انسانوں میں کچھ کتب ہیں، انسانوں میں کچھ عالم ہیں، انسانوں میں کچھ حافظ ہیں، انسانوں میں کچھ قاری ہیں، انسانوں میں کچھ حاجی ہیں، انسانوں میں کچھ شہید ہیں، انسانوں میں کچھ ڈاکٹر ہیں، انسانوں میں کچھ پروفیسر ہیں، انسانوں میں کچھ انجینئر ہیں، مگر سارے انسانوں میں جتنی کوالٹی ہے، سب سے بڑی کوالٹی کا نام ہے نبی اور رسول۔ اور نبی اور رسول کو جب اللہ نے پیدا کیا، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا تھا دیا۔ آدم کو پیدا کیا، صفی اللہ بنایا، نوح کو پیدا کیا، نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو پیدا کیا، خلیل اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، روح اللہ بنایا، موسیٰ کو پیدا کیا، کلیم اللہ بنایا۔ مگر لاسٹ میں مکے کی وادی میں آج سے 1400 سال پہلے عبد المطلب کا پوتا بنا کر، عبداللہ کا نور نظر بنا کر، آمینہ خاتون کے بطن سے جس پیارے رسول کو پیدا کیا، اس رسول کونین نے پوچھا تھا، خدا آدم کو صفی بنایا، مجھے کیا بنایا؟ نوح کو نجی بنایا، مجھے کیا بنایا؟ موسیٰ کو کلیم بنایا، مجھے کیا بنایا؟ ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے کیا بنایا؟ جواب ملا، محبوب جو تمہیں بنایا وہ کسی کو نہیں بنایا۔ پیار سے بولو۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ جو تمہیں بنایا وہ کسی کو نہیں بنایا۔ خدا مجھے بنایا کیا؟ جواب ملا، محبوب تمہارا نام ہے محمد۔ محمد محمد اللہ محمد کی میننگ کا سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا خدا کون تعریف کرے گا؟ جواب ملا خدا کی طرف سے، زمین میں نے بنائی ہے، زمین تیری تعریف کرے گی۔ آسمان میں نے بنایا ہے، آسمان تیری تعریف کرے گا۔ چاند و سورج میں نے بنائے ہیں، چاند و سورج تیری تعریف کریں گے۔ شجر و حجر کو میں نے بنائے ہیں، یہ شجر و حجر تیری تعریف کریں گے۔ انسان کو میں نے بنایا، انسان تیری تعریف کرے گا۔ فرشتوں کو میں نے پیدا کیا، فرشتے تیری تعریف کریں گے۔ جنات کو میں نے بنایا، جنات تیری تعریف کریں گے۔ اے خدا، جب محمد کو تو نے اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا، اب دکھا تو دے محمد کی تعریف کتنی ہوتی ہے؟ تو جواب ملا، کان کھول، آنکھوں کو بند کر، دیکھ رات کے اندھیرے میں محمد کی تعریف، دن کے اجالے میں محمد کی تعریف، صبح کے سفیدی میں محمد کی تعریف، شام کے سحر میں محمد کی تعریف، پھولوں میں محمد کی تعریف، چاند میں محمد کی تعریف، سورج میں محمد کی تعریف۔ ارے حد تو یہ ہے، زمین والے زبان کھولیں محمد کی تعریف کریں، آسمان والے زبان کھولیں محمد کی تعریف کریں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے۔ یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے۔ میں نے سنا جب شیخ المشائخ پیر طریقت اللہ کے ولی سرکار امین الاسلام ہاشمی فقیہ بنگال جب تھے تو انہوں نے اس جلسے کی بنیاد رکھی تھی، اور 12 روزہ جلسہ نہیں تھا اس وقت، 3 روز۔ ابا حضور کی موجودگی، ابا حضور پیار سے بولیے، 3 روز
ارے بولو نا بھائی، 3 روز جب تعریف ہونے لگی تو مریدوں نے کہا حضور مونٹا بھورچے نا ایک دو دن آر اپنی، ارے بولیے نا جی. تو حضور پیر طریقت نے فیصلہ لیا چلو 2 دن بڑھا دیتے ہیں. 5 دن کیا، 3-5 کرتے کرتے جلسہ ہوتا رہا. اللہ کو منظور ہوا. فقیہ بنگال نے آنکھیں بند کی، اپنی قبر انور میں سو گئے. اور جب بیٹا خالد، بیٹا صادق، بیٹا شاہد، بیٹا ساجد، اس طریقے سے بیٹوں نے جب بابا جان کی قبر میں حاضری دی، ابا حضور سلام، ابا نے کہا وعلیکم السلام بیٹا کی کرچو، بابا تمہارا جا چھڑے چھو وہی کاشتا کرچی. تو بابا نے پلٹ کر کے کہا تھا بیٹا اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کے کھاتے کو بند نہیں کرتا، باپ کے کھاتے کو کھول کر کے کام کرتا ہے. بایزید میں 3 دن جلسے کی بنیاد ہم نے رکھی ہے. اب عاشقان مصطفیٰ بڑھ گئے، اب اس 3 کو 12 دن تک تم لے جاؤ، 12 دن تک لے جاؤ. اس لیے کہ کل تک بھیڑ کم تھی، 12 دن جب ہوگا رسول کی گیت گائی جائے گی، رسول کی نعت پڑھی جائے گی، رسول کی تعریف کی جائے گی. اور جب رسول کی تعریف ہوگی تو بنگلہ دیش میں جب کوئی باطل فرقہ آ کر اپنا قدم جمانے کی کوشش کرتا ہے تو زمین پر چلنے والا زمین کے نیچے سونے والا اللہ کا ولی بھی انگرائی لیتا ہے. میاں خالد نے پوچھا بابا جان 12 دن کیوں کربو؟ تو بابا جان نے کہا تھا بیٹا کل بنگلہ دیش میں خارجی نہیں آیا تھا، کل بنگلہ دیش میں شیعہ نہیں آیا تھا، کل بنگلہ دیش میں رافضی نہیں آیا تھا، کل بنگلہ دیش میں ایران کا ٹاکا نہیں آیا تھا. اس لیے 3 دن سے کام چلتا تھا، 5 دن سے کام چلتا تھا. بیٹا اب بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے عقیدے کو بچانا ہے، اس لیے 12 دن جلسہ کرو تاکہ نبی کے عاشقوں کا ایمان بچتا رہے، عقیدہ بچتا. پیار سے بولوں سبحان اللہ. کوتڑا بوجھتے پارچے، ارے بولو نا بھائی سبحان اللہ. محمد کیا مانا ہوا اس کا؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. بنگلہ میں کی بولو؟ سب سے زیادہ تعریف. آہا سب تھیکے بیشی پوشنسا. بولو نا بھائی سبحان اللہ. جھوم کے بول دیجئے، مچل کے بول دیجئے. وہی قرآن کھولو، قرآن میں اللہ نے 4 جگہ اپنے محبوب کے نام کا ذکر کیا. ایک جگہ 4 پارے میں وما محمد الا رسول، ایک جگہ 22ویں پارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک جگہ 26ویں پارے میں محمد الرسول اللہ، اور دوسری جگہ بھی 26ویں پارے میں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد. پیار سے بولے سبحان اللہ. جس قرآن کو خدا نے جس محبوب پر نازل کیا اس محبوب کا نام محمد. اور پورے قرآن میں لفظ محمد کتنی جگہ؟ پیار سے بولیے کتنی جگہ لفظ محمد؟ پیار سے بولے لفظ محمد 4 جگہ. سبحان اللہ. لفظ محمد 4 جگہ ہے اور محمد میں حروف بھی ہیں 4 جھوم کے. اور لفظ محمد 4 جگہ حروف بھی 4. پیدا کرنے والا اللہ، لفظ اللہ میں بھی حروف 4، ادھر بھی 4 ادھر بھی 4. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں تو لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. لفظ اللہ میں ایک تشدید تو لفظ محمد میں بھی ایک تشدید. جھوم کے بولیے نہ لفظ اللہ کا کوئی جواب نہ لفظ محمد کا کوئی جواب. لیکن فرق ہے، اللہ بولو
दोनों होंठ खुल जाएंगे। बोलो मेरे साथ मिलके अल्लाह अल्लाह। जब होंठ खुल गए तो नीचे वाला नीचे आ गया, ऊपर वाला ऊपर चला गया। लेकिन लफ्ज़ मोहम्मद बोलो, जो होंठ खुले थे वो एक दूसरे से मस हो जाएंगे। प्यार से बोलो मोहम्मद, प्यार से बोलो मोहम्मद। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह बोला था तो अरे बोलो ना भाई, खुल गया था। और लफ्ज़ मोहम्मद बोला तो जुड़ गया, जुड़ गया। ये खुलने नीचे ना बोलो, जुड़ गया, मिल गया, मस हो गया। अब यूं कहो कि नीचे वाला ऊपर वाले का चुम्मा ले लिया। अरे बोलो ना भाई, नीचे वाला ऊपर वाले का चुम्मा ले लिया, बोसा ले लिया। अरे बोलो ना भाई, लफ्ज़ अल्लाह कहा था तो ऊपर उठा, ऊपर उठ करके बताया कि खुदा को तुमने समझा क्या है? खुदा बहुत बुलंद है, खुदा बहुत बुजुर्ग है, खुदा बहुत बरतर है। और जैसे लफ्ज़ मोहम्मद कहा तो हाथ हजारी का बातिल खड़ा था। मस्जिद से अजान हुई, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरा सुन्नी लफ्ज़ मोहम्मद को सुना तो अंगूठे को होंठों पे लगाया और पढ़ा कुर्रतो ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, अपने आंखों में बसा लिया। हाथ हजारी का बातिल खड़ा था, खड़े होकर पूछता है नादान, तुमने ये होंठ का चुम्मा क्यों लिया? मेरा नौजवान कहता कि रसूल के इश्क में लिया। रसूल का इश्क क्या हो, अंगूठा चुमने से जाहिर हो जाता है, मैं तो नहीं चुमता। मेरा नौजवान मुस्कुराया और कहा नादान, अबे तू अंगूठे को चूमे या न चूमे, मोहम्मद बोल तेरा होंठ एक दूसरे को चुमता नजर आएगा, होंठ एक दूसरे को चुमता नजर आएगा। और ये तेरी अपनी फिक्र है, जो रसूल का नाम सुनकर के अंगूठा नहीं चूमता है, ये मेरी अपनी फिक्र है, जो रसूल का नाम सुनकर के मैं चूमता हूं। हाथ हजारी का बातिल पूछता है इस चूमने के पीछे कुछ दलील है? तो मेरा नौजवान खड़ा हुआ, कहा हाँ हाँ दलील है। अगर दलील है तो सुना। जब मेरा नौजवान सुनाने की तैयारी करने लगा तो यूं सुनाया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए 7वें दिन हलीमा सादिया आई, रसूल कौनैन को गोद में लिया, दूध पिलाने के लिए आमेना खातून के गोद से हलीमा लेके अपने घर जाने लगी। दिल में ख्याल पैदा हुआ, जब मक्का आकर के मोहम्मद अरबी को ले जा रही हो तो खाने काबा का तवाफ करके जाऊं। तवाफ की नीयत से रसूल कौनैन के घर से खाने काबा के पास आई। आप में जो हाजी हैं, जो उम्रा कर चुके हैं, उनको मालूम है जब तवाफ किया जाता है तो 7 फेरा खाने काबा का लगाते हैं, एक तवाफ होता है। मगर तवाफ शुरू कहां से करते हैं? 4 कोने हैं खाने काबा के, एक कोने में हजरे अस्वद लगा हुआ है, वो हजरे अस्वद जो जन्नती पत्थर है। तवाफ शुरू करेंगे, उसी हजरे अस्वद का चुम्मा लेके घूम के आएंगे, फिर एक चुम्मा, फिर दोबारा घूमेंगे, फिर एक चुम्मा, फिर घूमेंगे, फिर एक चुम्मा। तवाफ शुरू करेंगे उसी हजरे अस्वद से। 7 फेरा लगाने के बाद एक तवाफ होगा। हजरत हलीमा सादिया ने तवाफ शुरू किया और जैसे तवाफ शुरू करने के लिए हजरे अस्वद के पास गई, अपने होठों को लगाया, हजरे अस्वद को चूमा। मेरे रसूल गोद में है। अल्लाह अल्लाह चूम करके अभी तवाफ शुरू करना चाहती थी तो क्या देखा, हजरे अस्वद अपनी जगह से निकलता है और निकलकर मेरे नबी के होठों का बोसा लेकर के चला जाता है। প্রশ্ন করব আমি আপনাকে উত্তর দিতে হবে, वो हजरे अस्वद दुनिया का है या जन्नत का? प्यार से बोलो, दुनिया का है या जन्नत का?
بنگلہ دیش میں رسول کونین کا نام سن کر اگر کوئی چمہ نہیں لیتا تو سمجھ جانا چمہ لینا جنتی ہونے کی پہچان ہے. جو جنتی ہوتا ہے وہی چمہ لیتا ہے, جو جنتی ہوتا وہی بوسہ لیتا ہے. پتھر جنت سے آیا تھا چمہ لے کر رسول کا بتا رہا تھا نادانو میں جنت سے آیا ہوں. یہ حلیمہ کی گود میں کون ہے؟ حلیمہ کے گود میں مصطفیٰ جان رحمت ہے, نبیوں کے امام ہیں, رسولوں کے سلطان ہیں. خدا نے زمین پیدا کیا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. آسمان پیدا کیا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. چاند و سورج پیدا کیا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. جنت کو بھی خدا نے بنایا, مالک مصطفیٰ کو بنایا. حجر اسود کہتا تھا میں جنتی, مصطفیٰ مالک جنت, تو میں نے مالک جنت کو پہچان لیا ہے, اسی لیے بوسہ لیا ہے. اگر آج کوئی باطل نبی کا نام سن کر بوسہ نہیں لیتا تو سمجھ جانا وہ جنتی نہیں ہے, تو پہچانے گا کیسے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اس لیے محمد سب سے زیادہ, پیار سے بولیے, اب تو بولیے نا بھائی, سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا, سب سے زیادہ, پیار سے بولیے, سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. اور اتنی تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جو محبوب ہوتا ہے. کس کی ہوتی ہے بھائی؟ پیار سے بولے, کس کی ہوتی ہے؟ محبوب ہوتا ہے. اور محبوب کون ہوتا ہے؟ ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہوں تو ایک بیٹا محبوب ہوگا یا سب محبوب ہوں گے؟ ارے بولو نہیں, غلط کیوں بولتے؟ آپ کے 4 بیٹوں میں ایک ہی کو محبت کرتے ہو, 3 کو چھوڑ دیتے ہو؟ کلیجے کو تھام کے بولو. ایک باپ اگر ہو تو 4 بیٹے ہیں تو چاروں سے محبت ہوتی ہے, لیکن کچھ انتر ہوتا ہے, کسی سے زیادہ کسی سے کم. یہ نا بھائی, کسی سے زیادہ کسی سے, ارے بولو نا, کسی سے زیادہ کسی سے کم, لیکن محبت سب سے ہوتی ہے. اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوا گزروں. حضرت مولانا خالد صاحب بیٹھے, یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں. میں مولانا کی مثال نہیں دوں گا, میں آپ بھائی کی مثال دوں گا. ذرا سا کھڑے ہو جائیے. اپنا کوٹا چھلے دوٹا, چلے ٹھیک. بڑو نام امین محمد علی, شاہ امین, شاہ امین محمد, ہاں سبحان اللہ. اور چھوٹو نام شاہ حماد رضا, ماشاء اللہ, بہت لمبا نام رکھ دیا. ہمارے ہندوستان میں اتنا لمبا نام جب ہوتا ہے نا تو آفیسر لوگ جو بیٹھتا آئی ڈی کارڈ, آدھار کارڈ وغیرہ بنانے میں, وہ کچھ سے کچھ لکھ دیتا ہے. لیکن آپ کیا چلے گا, چلیے کوئی بات نہیں. دوٹا چھلے ہی نا, یہ ڈیوٹی کرتے ہیں ڈھاکہ میں, ہفتہ میں 1 روز گھر آتے ہیں. جب گھر یہ پہنچے تو انہوں نے مٹھائی کی دکان سے 1 ڈبہ روشو گولہ لیا اور لے کر کے شام کے وقت میں دروازے پر پہنچے گھر پہ. دروازہ بند پایا, جب آواز دیا تو دروازہ ان کی بیوی نے کھولا, دونوں بچے نہیں ہیں. دروازہ کھول دیا گیا, اندر مشٹی لے کے گئے. اب انہوں نے لڑکوں کو تلاش کیا, اور جب لڑکوں کو تلاش کیا تو پہلے بڑے لڑکے کو بلایا, شاہ محمد امین علیمی کوتھائے آچھو. بچہ نے سن کر کے کہا, ہاں بابا جان آچھی چولے ہشو مشٹی کھیو نو. کھانے لگا. اب ان کی نظر چھوٹے کو تلاش کرنے لگی. چھوٹے کا نام شاہ محمد حماد علیمی, مگر یہ شاہ محمد حماد علیمی نہیں بولتے, یہ بولچن بابو کوتھائے آچھو, اے راجا کوتھائے آچھو تمہیں, ارے میرا گلگلہ کوتھائے آچھو, ارے میرا پیارا کوتھائے آچھو, ارے لاڈلا کوتھائے آچھو.
আছো? হ্যাঁ আব্বা আছি, চলে এসো মিষ্টি খেয়ে নাও। अभी ये कह रहे थे, मैंने इनका हाथ पकड़ा। हमने कहा छेले कार का अमार, ये छेले कार का अमार, क्या इसका नाम लिया, इसका नाम नहीं लिया? कहा कि मौलाना साहब अपनी बुझबेन ना, ये हो छेले वो ये छेले, दोनों छेले मेरा है, लेकिन ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, इससे कुछ मोहब्बत कम है, ये मेरा प्यारा है। जिससे मोहब्बत कम होती है नाम उसका लिया जाता है, जिससे मोहब्बत ज्यादा होती है उसका नाम नहीं लिया जाता है, उसकी सिफत से उसको बुलाया जाता है, उसको मोहब्बत के लफ्ज से बुलाया जाता है, उसको प्यार के लफ्ज से बुलाया जाता है। बोशीजान, अगर इस बात को अल अमीन हाशमी दरबार शरीफ के जियालो मोहब्बत में सरगर्दा होकर बरकाती को सुनो, अगर इस मिसाल को समझ लिया है तो मुझे कह लेने दो, आदम से लेकर के ईसा तक जितने नबी हैं सब खुदा के नबी हैं, खुदा के रसूल हैं, खुदा से सबको मोहब्बत मिली है। लेकिन सुनो ये मोहब्बत कैसी है? जब अल्लाह ताला ने आदम से लेकर ईसा तक नबियों को बुलाना चाहा तो खुदा ने उनका नाम लेकर के बुलाया और इरशाद फरमाया, ऐ आदम को बुलाना चाहा, इरशाद फरमाया कुरान में, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, कहो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम को बुलाना चाहा तो इरशाद फरमाया, या इब्राहिम आरिद अन हाज़ा। हजरत ज़करिया को बुलाना चाहा तो इरशाद फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। हजरत यहया को बुलाना चाहा तो इरशाद फरमाया, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। हजरत मूसा को बुलाना चाहा तो इरशाद फरमाया, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नास। या आदम से लेकर ईसा तक जब खुदा बुला रहा है नबी को तो नाम लेके बुला रहा है, या आदम कह रहा है, या मूसा कह रहा है, या ज़करिया कह रहा है, या यहया कह रहा है। मगर यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, जितने हुफ़ाज़ हैं, इनसे पूछो कि पूरे कुरान में खुदा ने एक नहीं अनेक जगह हमारे रसूल को बुलाया, मगर कहीं पे भी खुदा ने या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि खुदा ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा है, या अय्युहन नबी कहा है, या अय्युहर रसूल कहा है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद न खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। यार से बोलो सुभान अल्लाह झूम के। तो अब हमें कोई न कहे कि 12 दिन का जलसा क्यों करते हो? मोहब्बत नबी में करते हैं। मोहब्बत नबी कैसी कि जब पैदा करने वाला खुदा इतनी मोहब्बत फरमाता है, हम तो उसके बंदे हैं, मखलूक हैं, हम उस रसूल से मोहब्बत क्यों न करें? अगर उस रसूल से मोहब्बत नहीं होगी तो दीन भी खत्म, दुनिया भी खत्म, आखिरत भी खत्म। और जब मोहब्बत हो जाएगी तो अल्लाह अल्लाह। आपने देखा नहीं, अबू जहल मक्के में है, रसूल से मोहब्बत नहीं किया था। उतबा रसूल मक्के में है, रसूल से मोहब्बत नहीं किया था। शीबा मक्के में है मगर रसूल से मोहब्बत नहीं किया था, इसीलिए मर गया, दोज़ख में चला गया, गड्ढे में चला गया। मगर उसी मक्के में अबू बकर सिद्दीक है, जन्नती बनते नजर आ रहे हैं। उमर फारूक है, जन्नती बनते नजर आ रहे हैं। उस्मान ज़ुन्नुरैन है, जन्नती बनते नजर आ रहे हैं। अली मुर्तजा है, जन्नती बनते नजर आ रहे हैं। अबू हुरैरा है, जन्नती बनते नजर आ रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, जन्नती बनते नजर आ रहे हैं। अबू हुरैरा है, जन्नती बनते नजर आ रहे हैं। मियां सुनो, ये कौन है? ये मोहब्बत नहीं करने वाले दोज़खी, मोहब्बत करने वाले जन्नती। तो ऐ बांग्लादेश के सुन्नी मुसलमानों, अल अमीन हाशमी दरबार शरीफ से लगाव और कनेक्शन रखने वालों, बायजीद बुस्तामी के आस्थाने पर बैठकर अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि तुम गरीब सही, तुम फकीर सही, तुम रुपए पैसे में मजबूर और लाचार सही, मगर तुम्हारे सीने में जो धड़कता दिल है, अगर वो धड़कता है तो दुनियादार के लिए नहीं, आमीना के लाल के लिए धड़कता नजर आता। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कोतारा बुझे गेছেন? अरे बोलो ना भाई, कोतारा बुझे गेছেন? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو، سب سے زیادہ جس کی، ارے پیار سے، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو. اور تعریف سب سے زیادہ کس کی جائے گی؟ جو بہت زیادہ قابل ہوگا، جس کے اندر بہت زیادہ خوبی ہوگی، جس کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہوگی. سب سے زیادہ تعریف، پیار سے بولیے، اسی کی جائے. اب آپ کہیں گے کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں خوبی نہیں دیا تھا؟ دیا تھا. لیکن جتنی خوبیاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک الگ الگ خدا نے سب کو دیا. اگر ساری خوبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہو تو محمد عربی کے پاس آ جاؤ، محمد عربی کے پاس آ جاؤ، ساری خوبیاں یہاں نظر آئے گی. آدم علیہ السلام کے اندر جو خوبی ہے وہ پیارے محمد میں نظر آئے گی. حضرت سیس میں جو خوبی ہے وہ پیارے محمد میں نظر آئے گی. حضرت ابراہیم میں جو خوبی ہے وہ پیارے محمد میں نظر آئے گی. حضرت موسیٰ و عیسیٰ میں جو خوبی ہے وہ پیارے محمد میں نظر آئے گی. اور اس کے لیے ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، توجہ حاضر کرو. یہ بایزید بستامی کی بارگاہ ہے. یہاں پیاری سی مسجد ہے، بہت پرانی مسجد، جس کی موٹی موٹی دیواریں، موٹے موٹے پیلر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرانے دور کی مسجد ہے. اللہ اللہ، میں نے اس میں نماز بھی پڑھی ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. اس مسجد میں نماز عصر کے ٹائم میں آپ بھی حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہوا، یہ علماء بھی حاضر ہوئے. اللہ اللہ، امام صاحب جو متعین ہیں وہ چھٹی میں گئے ہوئے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، مکبر نے تکبیر پکار دیا. اب نماز پڑھائے گا کون؟ آپ پڑھائیں گے؟ میں پڑھاؤں گا؟ یہ پڑھائیں گے؟ وہ پڑھائیں گے؟ نہیں، دیکھا جائے گا جتنے لوگ موجود ہیں ان میں جو سب سے زیادہ قابل ہوگا وہی نماز پڑھائے گا، وہی نماز پڑھے گا. امامت کا مصلح ہے نا، امامت کے مصلح پہ دوسرا نہیں جا سکتا. جس کے اندر تقوی زیادہ ہو وہی بڑھے، جس کے پاس علم زیادہ ہو وہی بڑھے، جس کے پاس پرہیزگاری زیادہ ہو وہی بڑھے، جس کے پاس معلومات زیادہ ہو وہی بڑھے، جس کی قرات سب سے زیادہ اچھی ہو وہی بڑھے، جس کے پاس علم کا خزانہ ہو وہی آگے بڑھے. امامت کا مصلح ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، آدم کی آدمیت دیکھنی ہو مصطفیٰ کے بارگاہ میں آؤ، نوح کی شجاعت دیکھنی ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، لوط کی حکمت دیکھنی ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، یوسف کا حسن دیکھنا ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اسحاق کی رضا دیکھنی ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اسماعیل کی قربانی دیکھنی ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، ایوب کا صبر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، موسیٰ کا جلال دیکھنا ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، عیسیٰ کا جمال دیکھنا ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ. آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک رجب کی 27 تاریخ کو بیت المقدس میں سارے نبی موجود تھے، مگر مصلح امامت پر کوئی قدم نہیں رکھتا. نہ آدم آگے بڑھے، نہ نوح آگے بڑھے، نہ موسیٰ آگے بڑھے، نہ ابراہیم آگے بڑھے، نہ ایوب آگے بڑھے. انتظار ہو رہا ہے. ایسے میں جبریل امین کونین کے تاجدار کو لے کے پہنچتے ہیں، آمینہ کے لال کو لے کے پہنچتے ہیں، عبداللہ کے نور نظر کو لے کے پہنچتے ہیں، مکی اور مدنی سردار کو لے کے پہنچتے ہیں. جیسے میرے رسول این کرتے ہیں، آدم کہتے محمد آگے بڑھو، نوح کہتے محمد آگے بڑھو، ایوب کہتے محمد آگے بڑھو، موسیٰ کہتے محمد آگے بڑھو، عیسیٰ کہتے محمد آگے بڑھو. میں پوچھتا ہوں آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ ان کو آگے کیوں بڑھایا؟ تو سب ایک زبان ہو کے کہتے تھے ہم بھی خدا کے نبی اور رسول ہیں، مگر خدا نے جو ان کو بنایا وہ ہم کو نہیں بنایا ہے. ہم ہیں مقتدی، یہ ہے مقتدا. نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی تھی، سب مقتدی بن گئے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. پیار سے بولے سبحان اللہ. حضرات اس لیے ہمارا بڑے خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں اور آپ کو اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرما کے بڑا احسان کیا کہ پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں میں بڑا بنایا اور ہم امتی کو ساری امتوں میں بڑا بنا دیا. جھوم کے بول دیئے سبحان اللہ.
پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، ارے بولیے، ایک بات رکھوں آپ کے سامنے، آپ کو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جتنے لوگ نہیں سمجھ رہے ہاتھ اٹھائیں۔ سب سمجھ رہے ہیں، بولنے میں دقت ہوتی ہے مگر سمجھ رہے ہیں، آپ بھی بوجھتے پڑھتے نا؟ سبحان اللہ۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ بوجھتے پڑھتے تو ارے پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ ان علماء سے آپ نے ان کی تقریر میں سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت سے آنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا، روتے رہے 300 برس تک، اور روتے روتے خدا کی بارگاہ میں جب دعا مانگی تو عرض کیا پروردگار آدم کی دعا کو اس محمد کے صدقے میں قبول کر لے جس محمد کو تو نے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ جھوم کے بولیے، مچل کے بولیے۔ اب ظاہر ہے کہ محمد عربی تو ابھی پیدا ہوئے نہیں، لیکن آدم ان کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اب پوچھو حضرت آدم سے، اے جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابھی تو پیارے محمد پیدا نہیں ہوئے، آپ نے ان کا نام لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کیسے مانگی؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جواب ایک ہوگا، وہ ارشاد فرمائیں گے خدا نے مجھ کو جنت میں رکھا، جنت میں ٹہلتا رہا، جنت میں گھومتا رہا، جنت کے باغیچوں کو دیکھتا رہا، جنت کے درختوں کو دیکھتا رہا، درختوں کے پتوں کو دیکھتا رہا، نورانی فرشتے بھی آتے، فرشتوں کی پیشانی کو بھی دیکھتا رہا۔ اے جناب آدم دیکھ تو رہے تھے مگر کیا دیکھا؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب دیں گے میں نے خدا کے نام کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا۔ جھوم کے بولیے، یعنی ہر جگہ میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا۔ لا الہ الا اللہ سے سمجھ میں آ گیا اس کی میننگ ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ کی میننگ ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے خدا سے پوچھا تھا پروردگار لا الہ الا اللہ سے تو میں نے سمجھا یہ تیرا نام ہے، مگر یہ محمد رسول اللہ جو لکھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ آدم یہ میرا ایسا محبوب ہے کہ اگر اس کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو آدم میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اسی لیے میں نے اپنی دعا میں اس محمد کا وسیلہ مانگا۔ تو اب اے سنی مسلمانوں، اے بنگلہ دیش کے اہل سنت والجماعت کے گروہ میں رہنے والوں، اے عقیدہ غوث اعظم کو اپنانے والوں، عقیدہ غریب نواز میں سرشار ہو کر الامین ہاشمی دربار شریف سے کنیکشن کو مضبوط رکھنے والوں، برکاتی سے سن لو، میرا خدا دعاؤں کو سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے، مگر جو دعائیں اس کے محبوب کے وسیلے میں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، قبول کر لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ آدم کا عمل بتا رہا ہے کہ رب سے کچھ بھی مانگو محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر کے مانگو، آمینہ کے بیٹے کا واسطہ دے کر کے مانگو۔ اسی لیے سنی دعا مانگتا ہے تو دعا کے شروع میں یا دعا کے لاسٹ میں یا دعا کے بیچ میں درود شریف پڑھتا ہے، یہ درود شریف کو وسیلہ بنا لیتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے سب سے بڑے عاشق آج کے 14 صدی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بن بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तो हर जगह जन्नत में अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम लिख दिया है। दरख्तों पे प्यारे नबी का नाम, दरख्तों के पत्तों पे खुदा के नाम के साथ साथ रसूल का नाम, फरिश्तों की पेशानी पे खुदा के नाम के साथ साथ रसूलुल्लाह का नाम। अरे झूम के बोलिए, हर जगह नाम ही नाम। अब आप सोचते होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी पैदा नहीं हुए और उनका नाम लिख दिया गया। हजरात, इसका एक प्रैक्टिकल जवाब मैं आपको देता हूं, आप सुनेंगे। हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे कीजिए। हजरात, ये हमारे भाई बैठे हैं सामने, अपना বিয়ে হয়ে গেছে হয়নি দাঁড়ান, এখানে নিকাহ হবে না। আপনি কিছু ভাবছেন না কি নিকাহ হয়ে যাবে? এখানে নিকাহ হবে না, নিকার महफिल নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আপনার নাম কি? সঈদুর রহমান, বাড়ি এখানে আছে ऑक्सीजन में। इनका निकाह हुआ अक्टूबर की 18 तारीख को, अक्टूबर माह से 18 तारीख, 19 तारीख को इनका वलीमा, और वलीमा के लिए इन्होंने हॉल बुक किया। आप सब लोगों को दावत दे रहे हो भैया? अरे जो जाएगा अपनी किस्मत से खाएगा भाई। 19 तारीख को दावत वलीमा, बुझते পারছেন? वलीमा 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 हॉल के अंदर इन्होंने हर जगह पे एक कागज लगा दिया, सईदुर रहमान इनका नाम दूल्हा और दुल्हन का नाम कुछ भी हो, मसलन कनीज रसूल। अब जैसे आप हॉल में एंट्री करते हैं वैसे कागज लिखा है सईदुर रहमान विद कनीज रसूल। आगे बढ़े, किचन में गए, कागज लिखा सईदुर रहमान विद कनीज रसूल। जहां पे चेयर टेबल लगी है वहां देखा कागज लगा सईदुर रहमान विद कनीज रसूल। हाथ धोने के लिए बेसिन में गए, वहां कागज लगा है सईदुर रहमान विद कनीज रसूल। बुझते पारছেন? अब जब हर जगह आपने देखा तो आपका लाडला आपका बेटा पूछा, बाबा ये सईदुर रहमान क्या আছে या कनीज रसूल क्या আছে? ওখানে দেখলাম, এখানে দেখছি, ওখানে लगा আছে, ওখানে আছে, ওখানে আছে। तो आपने समझाया, बेटा समझो नहीं बात। आज जिस सिलसिले में हम आए हैं इस प्रोग्राम का नाम है वलीमा। और वलीमा किसके लिए है, किसका है? वलीमा में दो आदमी होते हैं, एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन है। दूल्हा का नाम सईदुर रहमान है, दुल्हन का नाम कनीज रसूल है। यानी ये कागज लगा करके बताया जाता है कि आज बिरयानी है, इनकी तरफ से रोटी है, अरे बोलो रे भाई, इनकी तरफ से चावल है, इनकी तरफ से मटन मसाला है, इनकी तरफ से आज जो कुछ भी है सब इनकी तरफ से इन्हीं के लिए है। ये मोहब्बत में आपको दावत दिए हैं, आप आए हैं, ये जो कुछ भी इंतजाम है इनकी तरफ से है, इनकी तरफ से है, इनकी तरफ से है। अगर इस मिसाल को आपने समझ लिया है तो बरकाती को कह लेने दो, खुदा ने अभी दुनिया में इंसान को भेजा भी नहीं था। आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को जन्नत में रखा था, मगर जन्नत की बहारों में खुदा ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम लिखा था। दरख्तों पे महबूब का नाम खुदा के नाम के साथ, पत्तों पे खुदा के नाम के साथ महबूब का नाम, फरिश्तों की पेशानी पे खुदा के नाम के साथ महबूब का नाम। हर जगह खुदा के नाम के साथ महबूब का नाम है। ये क्या मतलब? मतलब ये कहने का है कि ऐ लोगों, खुदा और उसके रसूल को अलग मत समझना। खुदा खालिक है, रसूल मखलूक है, खुदा मुहिब है, रसूल महबूब है। आज जो कुछ भी जन्नत में तुम देख रहे हो इन्हीं के लिए आए हो। खुदा को मानोगे, रसूल को नहीं मानोगे, जन्नत में नहीं आ सकते। रसूल को मानोगे, खुदा को नहीं मानोगे, जन्नत में नहीं आ सकते हो। जन्नत का नजारा इन्हीं दोनों के लिए है, जन्नत में दाखला इन्हीं दोनों के लिए है, जन्नत में आना इन्हीं दोनों के लिए है। जो इन दोनों को मना लेगा वो जन्नती हो जाएगा। अगर
یہ بات سمجھ لیا ہے تو سنیو، تمہارے منہ میں رسگلہ ہو، جشن جلوس تمہارے لیے ہے، عید میلاد النبی تمہارے لیے، غوث اعظم کا ذکر تمہارے لیے، حسین کا ذکر تمہارے لیے، امین الاسلام ہاشمی کا ذکر تمہارے لیے، انگوٹھے کا چومنا تمہارے لیے، یا نبی سلام علیک پڑھنا تمہارے لیے، نماز پڑھنا تمہارے لیے، روزہ رکھنا تمہارے لیے، حج کرنا تمہارے لیے، زکات دینا تمہارے لیے۔ باطل کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دو، تم کل بھی رسول اللہ کے تھے، آج بھی رسول اللہ کے ہو، اور ہمیشہ تم رسول اللہ ہی کے ہو کے رہو۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان قلم اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں، خدا نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک باڈی بنایا ہے اور سینے کے اندر ایک دل رکھا ہے۔ سر کو جھکاؤ خدا کی بارگاہ میں وہ سجدہ ہوگا، دل کو جھکاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ محبت ہوگی۔ لکھتے ہیں اعلی حضرت، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے۔ حضرات لفظ محمد کا کوئی جواب نہیں، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ، پیار سے بولیے، تعریف کیا ہوا۔ اس لیے بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اے لوگو تمہارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھو۔ کیا نام رکھو؟ کیا نام رکھو؟ محمد نام رکھو۔ اگر ایک گھر میں 4 بیٹے پیدا ہوئے، سب کا نام محمد رکھ دو گے تو پہچان کیسے ہوگی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل نام محمد ہو اور پہچان کے لیے اس کے ساتھ کچھ لگا دو، محمد احسان علی، محمد خالد علی، محمد کونین علی، محمد ذوالفقار علی۔ تو یہ خالد، ذوالفقار، احسان یہ عرفی نام ہو گیا اور اصل نام محمد ہو گیا۔ پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ، بول دیجئے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو نام کیا رکھا جائے؟ ارے بولیے۔ اور ایک بات سن لو، آپ میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ شادی کے بعد 8 سال 10 سال کا زمانہ گزر گیا مگر اب تک اولاد نہیں ہو سکی، بے اولاد ہے، لا ولد ہے، یا ان کو اولاد تو دیا خدا نے مگر خالی بیٹی دیا، بیٹے نہیں ہوئے، وہ بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں۔ کتابوں میں آتا، بزرگان دین لکھتے ہیں، اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہو، بیٹے کا متمنی ہو، چاہتا ہو کہ بیٹا ہو جائے، جب اس کی بیوی 3 مہینے کے حمل سے ہو تو اپنی کلمے کی انگلی سے وہ شوہر اپنی بیوی کے پیٹ میں لفظ محمد لکھے۔ پیار سے بولیے، بیوی کے پیٹ میں، پیار سے بولیے، لفظ محمد لکھے اور لکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ اس حمل سے تو مجھ کو بیٹا دے، اگر تو مجھ کو بیٹا دے گا تو اس بیٹے کا نام میں محمد رکھوں گا۔ بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لفظ محمد کی برکتوں سے خدا اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ جو ان کے بولیے، یہ ہے لفظ محمد کا پاور، لفظ محمد کا پاور۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، میرا خدا جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پیارے محبوب سے محبت کر کے انگلی سے اگر محمد لکھ دیتا ہے تو خدا کی رحمت بھی مچل کر کہتی ہے میرے محبوب سے محبت ہو گئی، بیٹا چاہتے ہو جا، اسی محبوب کے صدقے میں بیٹا دے دیا۔ یہ تو پیٹ کے اندر کی بات ہے۔ اب آؤ، پیدا ہونے کے بعد محمد نام رکھ دیا، اس محمد نام رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، اپنے علماء سے سنا ہوگا
کل میدان محشر میں سارے کے سارے انسان کھڑے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، مگر دو ایک ایسے بندے ہوں گے جن کو خدا حکم دے گا جنت میں چلے جاؤ، پلٹ کر کے عرض کریں گے پروردگار کوئی نیکی تو کیا نہیں تھا، جنت میں کیسے جائیں؟ کوئی اچھا کام تو کیا نہیں، جنت میں کیسے جائیں؟ ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کے مرنے تک تو گناہ کرتے رہے، پھر جنت میں جانے کا حکم کیوں ہے؟ میرا رب فرمائے گا میرے بندے تجھے گناہ کرنے میں شرم نہیں آئی، مگر تو نے اپنا نام محمد رکھا تھا، اور محمد نام والے بندے کو دوزخ میں بھیجنے میں مجھے حیا آتی ہے۔ پیار سے بولیے جھوم کے، میرا خدا فرماتا ہے کہ جس کا نام محمد ہو اس کو دوزخ میں بھیجنے میں مجھے حیا آتی ہے، اس لیے تیرا نام محمد ہے، تو نے گناہ کیا مگر جا جنت میں۔ اے لوگو سخاوت حسین برکاتی کی خطابت سن کر یہ مت سمجھ لینا اب تو سرٹیفکیٹ دے کے چلا گیا کولکتہ انڈیا کا বক্তা খালিদ হুজুর খুব ভালো করেছেন, এমন বক্তা আপনি নিয়ে এসেছেন যাব যে বলে গেছে যে যা করবার আছে করো, কিচ্ছু কথা নেই, নামটা মোহাম্মদ রেখে নাও। کیا یہ سرٹیفکیٹ میں بانٹنے آیا ہوں؟ نہیں، احساس جگانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا خدا حیا فرماتا ہے کہ محمد جس کا نام ہے اس کو میں دوزخ میں بھیجوں، لیکن اے محمد نام والا شراب پینے کے ٹائم میں احساس نہیں ہوا نام محمد ہے شراب پیتا ہوں؟ جوا کھیلنے کے ٹائم میں احساس نہیں ہوا نام محمد ہے جوا کھیلتا ہوں؟ نماز چھوڑنے کے ٹائم میں احساس نہیں ہوا کہ نام محمد ہے نماز چھوڑتا ہوں؟ ماں باپ کو گالی دینے کے ٹائم احساس نہیں ہوا نام محمد ہے ماں باپ کو گالی دیتا ہوں؟ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے میں بے ایمانی کرنے میں احساس نہیں ہوا نام محمد ہے اور دھوکہ دیتا ہوں؟ اے لوگو یہ فضیلت اس لیے آئی ہے کہ میرا خدا چاہتا ہے میرے رسول کے دیوانے جنتی بن جائیں، اور جب نام محمد رکھیں گے تو ان کو حیا آئے گی، ان کو شرم آئے گی، ان کو احساس ہوگا کہ نام جب اتنا پیارا ہے تو ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، گالی نہیں بکنی چاہیے، فلم نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کا مال دبا کے کھانا نہیں چاہیے، کسی کی چوری نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کا نام جس نے اپنا لیا ہے وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن میرے بزرگ اور دوستو بچہ جب پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دو۔ بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نام کی برکت ذات میں ہوتی ہے، اگر نام محمد رکھ دو گے تو برکت آئے گی، بڑا ہو کر کے وہ بچہ نیک بنتا نظر آئے گا، پرہیزگار بنتا نظر آئے گا، اور جو پرہیزگار بن جائے گا خدا اسی کو جنت کی بہاروں میں عطا فرما دے گا۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ یہ تو ہو گیا اس بچے کا جس کا نام محمد۔ پروردگار کی بارگاہ میں دو ایسے بندے حاضر ہوں گے، ان میں ایک بندہ ایک بندی، وہ بڑے گنہگار ہیں مگر رب فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عرض کریں گے پروردگار کوئی نیکی تو کیا نہیں تو جنت میں کیسے جائیں؟ میرا رب فرمائے گا کوئی نیکی تو نہیں کیا مگر میرے محبوب کے نام کو چن کر کے اپنا بیٹا پیدا ہوا تو محمد رکھ دیا، اسی کی برکتوں سے تمہیں جنت کی بہاروں میں بھیجا جاتا ہے۔ اے لوگو اگر نام محمد ہے تو جنتی، اور نام اگر بچے کا محمد رکھ دیا کسی باپ ماں نے تو نام کی برکت سے جنتی۔ پتہ یہ چلا میرا محبوب میرا رسول نبیوں کا امام خدا کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے کہ اس کی ذات تو مقبول ہے، اس کی ذات کے نام کو جو اپنا بنا لیتا ہے وہ بھی محبوب ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی پیارا ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی اچھا ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی نرالا ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو جو اچھے ہوتے ہیں وہی اچھوں سے محبت کرتے ہیں، اور سارے اچھوں میں میرے نبی ذات ہے، پیر ذات ہے، لیکن محمد یہ نام۔ پیار سے بولیے نا، رسول کونین کی ذات بھی بے مثال اور میرے نبی کا نام بھی بے مثال۔ ذات
ذات بھی بے مثال، نام بھی بے مثال. اب یہ بے مثال کیسے ہے؟ توجہ حاضر کرو. پہلے نام ہوتا یا پہلے ذات؟ بولیے تو. آپ پیدا نہیں ہوئے تو آپ کا نام رکھ دیا پہلے ہی آپ کے ابا نے یا پیدا ہونے کے بعد؟ ارے بولیے نا. تو پہلے ذات ہے بعد میں، پیار سے بولے، پہلے ذات ہے بعد میں. پیدا ہوتا ہے بندہ پہلے، نام رکھا جاتا ہے بعد میں. پہلے ذات بعد میں نام. تھوڑی سی توجہ علماء کی. پہلے ذات بعد میں نام. اب توجہ حاضر کیجئے. آدم کی ذات پہلے، نام بعد میں. بولیے نا بھائی. نوح علیہ السلام کی ذات پہلے، نام ارے بولیے نا بعد میں. سیس علیہ السلام کی ذات پہلے، نام. ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہلے، نام. موسیٰ علیہ السلام کی ذات پہلے، نام. عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہلے، نام. ارے پیار سے بولیے بعد میں. اب ذرا سر نیچے اتر جائیے. حضرت صدیق اکبر پہلے ہیں، ابو بکر صدیق پہلے ہیں، صدیق اکبر بعد میں ہیں. عمر پہلے ہیں، فاروق اعظم بعد میں ہیں. عثمان پہلے ہیں، ذو النورین بعد میں ہیں. علی پہلے ہیں، شیر خدا بعد میں ہیں. حسین پہلے ہیں، سید الشہداء بعد میں ہیں. ارے بولو نا پیار سے. عبد القادر پہلے ہیں، پیروں کے پیر بعد میں ہیں. معین الدین پہلے ہیں، غریب نواز بعد میں ہیں. جھول کے بول دیجئے. احمد رضا پہلے ہیں، اعلی حضرت بعد میں ہیں. اور آپ کے الامین ہاشمی دربار شریف میں احسن الزمان پہلے ہیں، سلطان الواعظین بعد میں. الامین ہاشمی پہلے ہیں، فقیہ بنگال بعد میں. پتا چلا ذات پہلے، نام بعد میں. یہ دنیا کا دستور ہے، مگر میرا رسول ابھی مکے میں پیدا بھی نہیں ہوا ہے. میرا رسول آمینہ کے بطن میں آیا نہیں ہے. میرا رسول عبد المطلب کے گھر میں آیا نہیں ہے. میرا رسول دنیا کے کسی بھی شہر میں بھی آیا نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس کا نام پہلے ہی جنت کے جمالستان میں محمد لکھوا دیا ہے، جنت کے بہاروں میں لکھوا دیا ہے، جنت کے جمالستان میں لکھوا دیا ہے، حوران بہشت کی پتلیوں پہ لکھوا دیا ہے، فرشتوں کی پیشانی پہ لکھوا دیا ہے. پتا چلا کہ دنیا والا پہلے پیدا ہوتا ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ آمینہ کے بطن سے بعد میں تشریف لا رہے ہیں، نام پہلے اجاگر ہوتا ہے. نعرہ لگائیے. پیار سے بولے سبحان اللہ. کوتارا بستے پارچین. اب آپ کہیں گے کہ جناب ایٹا کی رقم ہو لو، ابھی نبی آئے نہیں، نام پہلے آ گیا. نبی ابھی آئے نہیں، نام پہلے آ گیا. ہاں فرق ہے. میرے رسول کو خدا نے سر سے لے کر پاؤں تک جو انسان کی باڈی ہوتی ہے، ابھی خداوند قدوس نے میرے رسول کا جسم بنایا نہیں ہے، مگر میرے رسول کے نور کو بنا دیا ہے. میرے رسول کے نور کو بنا دیا ہے. چنانچہ رسول کونین خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کی تخلیق فرمائی وہ میرا نور ہے. وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ. اور پوری دنیا کی ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے وہ میرے نور سے ہیں. جھوم کے بولیے وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ. اور میں اللہ کا نور ہوں. جھوم کے بولیے اللہ کا نور ہو.
चुनांचा रवायत में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से महबूब के नूर को बनाया। महबूब का नूर जब बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के नूर का नाम रखा। और नूर का नाम कब रखा? रवायत में यह आता है हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम या दुनिया की तख्लीक से 2000 बरस पहले अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मदी का नाम मोहम्मद रखा। जोम के बोलिए, दुनिया की तख्लीक से खुदा ने 2000 बरस पहले नूरे मोहम्मदी का नाम मोहम्मद रखा। और उस वक्त से लेकर के मेरे नबी के पैदा होने तक जितने बच्चे दुनिया में पैदा हुए किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला जानता था मेरा महबूब सबसे आला है, इसलिए उनके पैदाइश से पहले किसी का नाम ना हो। आमीना के घर में ये जब जाए तो इन्हीं का नाम मोहम्मद हो। तुम के बोले सुभान अल्लाह। इन्हीं का नाम, प्यार से बोले, इन्हीं का नाम मोहम्मद हो। अब वो मोहम्मद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। और जब मोहम्मद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो गए तो उस नाम को दुनिया वालों ने देखा, देख करके पसंद किया। आप कहेंगे इंसान पसंद किया, ये कोई कमाल की चीज नहीं। हाँ, कमाल तो इसमें है कि इंसान तो पसंद करे, साथ साथ उसको चरिंदो परिंद भी पसंद करें, शजर और हजर भी पसंद करें। चुनांचा आपको मालूम है मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले सिर्फ इंसान नहीं थे, दरख्त भी नबी से मोहब्बत करता था, चांद भी नबी से मोहब्बत करता था, शजर भी नबी से मोहब्बत करता था, सूरज भी नबी से मोहब्बत करता था, दरिया की रवानी भी मोहब्बत नबी से मोहब्बत करती थी, सूरज की शुआई भी नबी से मोहब्बत करती थी। अमा सुनो, मोहब्बत का तो ये आलम है, ये पानी, ये आग, ये हवा, ये सूरज, ये चांद मोहब्बत करे तो अपनी जगह, लेकिन जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता अगर वो मोहब्बत करे तो ये कमाल है, ये कमाल है, ये कमाल है। ज़हन करीब करो तो मैं आपको बताता वो गुजरू। एक मर्तबा हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। आओ आओ ज़हन करीब करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 47 बरस के हैं, 47। अरे बोलो कितने बरस के हैं? प्यार प्यार से बोलो कितने बरस के हैं? 47 के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मक्के की दुनिया में रसूल के दुश्मन बहुत बन गए। और जब रसूल के दुश्मन बन गए तो उन सबों ने फैसला किया मोहम्मद अरबी तुम्हारा बाइकाट होगा। आका कायनात फरमाते क्यों? कहा कि हमारे दीन और हमारे मजहब के खिलाफ बोलते हो, बाइकाट होगा। मेरे रसूल ने फरमाया बाइकाट करना है तो कर दो, मैं डरने वाला नहीं, इसलिए कि मैं खुद से कोई पैगाम नहीं पहुंचाता, मेरा खुदा जो चाहता है मैं वही करता हूं। चुनांचा जिस रसूल के सदके में हमें खाना मिलता है, जिस रसूल के सदके में हमें दाना मिलता है, उस रसूल को 3 बरस तक शेब अबी तालिब पहाड़ के ऊपर रहना पड़ा। ऐसी जिंदगी कि मक्के में जितनी दुकानें थी किराने की, मोदी की, और दूसरी दुकानें, मक्के के काफिरों ने दुकानदारों से कह दिया कि सौदा सबको देना, मगर ये मोहम्मद अरबी और उनका खानदान जब ऊपर से उतर के सामान खरीदने आए तो सामान मत देना। अल्लाह अल्लाह, वो रसूल भूखों को देखे तो मचल जाए, प्यासों को देखे तड़प जाए। उस रसूल के लिए आज बाइकाट का ऐलान हो रहा है। शेब अबे तालिब में मेरे रसूल 3 साल तक महसूर रहे, 3 वर्षों तक, 47 से लेके 50 बरस की उम्र तक। अंदाजा लगाओ कैसी कैफियत रही होगी। ऐसे आलम में काफिरों ने जब भेजा था मेरे रसूल को उनके खानदान के साथ, तो उस वक्त एक मुआहिदा नामा लिखा था कागज में, और मुआहिदा नामा में यह लिखा था कि अल्लाह और उसके मोहम्मद नबी ये दोनों के दोनों हमारे दीन को, हमारे मजहब को बुरा कहते हैं, और मोहम्मद के कहने के तौर पर अल्लाह ने उनको भेजा है कि वो हमारे बुतों के खिलाफ कहे, इसलिए हम उसका बाइकाट करते हैं। तो उस मुआहिदे नामा में
کئی جگہ لفظ اللہ اور کئی جگہ لفظ محمد لکھا تھا، اور اس کے بعد اس میں لکھا تھا کہ ان کا سماجی بائیکاٹ، ان کے ساتھ لین دین نہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں، اور اس معاہدے نامہ کو لکھ کر کے خانہ کعبہ شریف کے اندر انہوں نے ٹانگ دیا تھا، اور اس کے بعد کفار اپنے گھر میں رہے اور میرے رسول شیب ابی طالب میں رہے۔ 3 سال کا جب زمانہ گزرا تو 3 سال کے بعد میرے رسول نے چچا ابو طالب جو ساتھ میں تھے ان سے کہا، چچا جان اب ہمیں اس پہاڑ کے اوپر سے اتر کے نیچے جانا چاہیے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں، پیارے بھتیجے، وہ عہد نامہ میں معاہدہ نامہ میں لکھا ہے سماجی بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، لین دین نہیں، شادی بیاہ نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، ہم جائیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، جائیں گے تو رہیں گے کہاں؟ میرے رسول مسکراتے ہیں اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، میرے چچا چچا چچا، یہ جو معاہدہ نامہ خانہ کعبہ کے اندر ٹنگا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، جہاں پہ اللہ اور محمد لکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی جتنے شبد ہیں سب شبد کو کوئی پوکا نے کھا لیا ہے۔ کہہ لو سبحان اللہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ، کوئی پوکا نے کھا لیا ہے۔ اس لیے چچا اس معاہدہ نامہ کو نکالا جائے گا، اس میں دیکھا ہے کیا لکھا ہے، میں ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں، لفظ اللہ لکھا تو وہ موجود ہے، لفظ محمد لکھا تو وہ موجود ہے، لیکن اور جو کچھ بھی لکھا تھا سب کوئی پوکا نے کھا لیا ہے۔ حضرت ابو طالب ہے، رسول کونین کی زبان سے سنتے ہیں، اور جب زمین پہ آتے ہیں تو کفار کہتے ہیں تم کیوں آئے ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ رسول کہتے ہیں ہم یہی رہیں گے۔ کہ معاہدے کے خلاف ہوگا، کہ معاہدہ نامہ نکالو۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے کاغذ نکال کے لایا جاتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں حیران کہ اس معاہدے نامہ کاغذ میں صرف اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد لکھا، کہو سبحان اللہ، صرف اللہ محمد لکھا ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ غائب ہے، کوئی پکا نے کھا لیا ہے۔ اے سنیو، سخاوت حسن برکاتی کو کہہ لینے دو، تم انسان ہو کر کے رسول سے محبت کرتے ہو، یہ محبت تو ہے، لیکن کمال در کمال یہ ہے کہ کوئی پوکا کو بھی معلوم ہے کہ محمد خدا کے نبی ہیں، کوئی پوکا کو بھی معلوم ہے محمد خدا کے رسول ہیں، کوئی پوکا کو بھی معلوم ہے کہ محمد خدا کے پیارے بندے ہیں، کوئی پوکا کو بھی معلوم ہے کہ یہ رسولوں کے امام ہیں، کوئی پوکا کو بھی معلوم ہے کہ نبیوں کے امام ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے قلم اٹھا کے تحریر فرمایا تھا، یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے، عرش بری تیرا محرم راز ہے، روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے، شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ پیار سے بولے سبحان اللہ، جھوم کے مجھتے پہلے سے پتا تھا درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، یہ ربیع النور شریف کا پیارا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ آج اس کی کتنی تاریخ ہے؟ ارے بولیے، آج اس کی کتنی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ بول رہے ہو؟ ارے اکتوبر 6 ہے ربیع النور کی، ارے بولیے 9 تاریخ، بیچ میں 10 11، اس کے بعد آئے گا 12۔ ارے جھوم کے بولے، اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد آئے گا 12۔ اور جب 12 آئے گا تو کچھ لوگوں کا 12 بج جائے گا، کچھ لوگوں کا 12 بج جائے گا۔ وہ کہے گا کہ سنی جلوس کاہے نکالا، سنی اچھا کپڑا کاہے پہنا، سنی اچھا کھانا کیوں پکایا، سنی رسول کے نام پر فقیروں غریبوں یتیموں میں کاہے کچھ بانٹا، سنی ایک دوسرے کو مبارکباد کیوں دیا، سنی گھر گھر فاتحہ کیوں کیا، سنی رسول کونین کی محبت میں سرشار کیوں ہوا۔ وہ کیوں 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 کرتے کرتے اندھا ہو جائے گا، مگر کیوں کا مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ کیوں کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا، کیوں کا جواب
آج تک کسی نے نہیں دیا ہے. کیوں 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 کرنے والا نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ کیوں 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 تو اس کے گریبان کو پکڑنا، اب پکڑ کر کے سیدھے اس محفل میں لانا اور کہا کہ کیوں کا جواب امرا دوبنا، کیوں کا اتر دینے کے لیے کولکاتہ سے برکاتی حضور آیا ہے. جھوم کے بولیے، کیوں کا جواب دینے کے لیے برکاتی حضور کولکاتہ سے آیا ہے. اگر تم کو کیوں سمجھنا ہے تو چلو بایزید کی بارگاہ میں چلو. ارے جھوم کے بولو نا، بایزید کی بارگاہ میں چلو. بایزید کی بارگاہ سے تمہیں یہ سوال جواب ملے گا، یہ اتر ملے گا. اب اگر تم اس کو پکڑ کے لاؤ گے تو سخاوت حسین برکاتی اس کو جواب دے گا. کیا جواب دے گا؟ سنو، اگر آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بھی نرالی ہو جائے گی، آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی. یہ جس کی عبادت گاہ ہے ان کو بایزید بستامی کہتے ہیں. آپ نے ان کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ بولو بھائی، دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے اس جگہ پہ آ کر کے سرکار بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، تسبیح پڑھا کرتے تھے، تحلیل کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جس جگہ پہ وہ بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے، اللہ اللہ، اس جگہ کی برکت آج اتنی ہے کہ اگر کوئی لاولد آئے یہاں دعا مانگے تو اس کو اولاد ملتی ہے. کوئی غریب آئے دعا مانگے اس کو دولت ملتی ہے. اگر کوئی بے ایمان آئے یا ایمان کی دولت مانگے ایمان کی دولت ملتی ہے. جب جگہ کی اتنی برکت ہے تو بایزید بستامی کی کتنی برکت ہوگی، ان کی ذات کی کتنی برکت ہوگی. بایزید کی بارگاہ میں آؤ گے تب تم سمجھو گے کہ کیوں کیا ہے. توجہ حاضر کرو. اللہ اللہ، ایک مرید حضرت بایزید بستامی کا 20 برس تک ان کے ساتھ رہا. کتنا برس؟ کتنا برس؟ 20 برس. 20 برس تک رہا. روزانہ بایزید بستامی اس سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے؟ روز پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بندہ بتاتا میرا نام فلاں ہے. آج پوچھ لیا تمہارا نام کی، کہا میرا نام فلاں. پھر کل پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں. 20 برسوں تک روزانہ پوچھتے رہے حضرت بایزید بستامی تمہارا نام کی. বুঝতে পারছেন؟ ارے بولیے نا بھائی، বুঝতে পারছেন؟ تمہارا نام کیا ہے؟ روزانہ بتانے والا مرید کہتا حضور روزانہ اپنی জিজ্ঞেস করছেন মনে রাখতে পারছেন না, মনে রাখতে পারছেন না আমার নাম কি? কত বলবো আপনাকে আমার নাম কি? روزانہ تو ہم بولتے ہیں، کتنا بولیں گے آپ کو؟ بایزید بستامی کا پیارا جواب سنو. جھوم کے بولو نا بھائی، پیار سے بولو. بایزید بستامی کا پیارا جواب. بایزید بستامی جواب দিচ্ছেন مجھ سے کہتے کہ روزانہ پوچھتے مونے رکھتے پرچن نا. ارے میں اس کو کیسے یاد رکھوں جس کے دل و دماغ پہ اور جس کی آنکھوں پہ اس کا محبوب رہتا ہے، وہ کسی اور کو یاد نہیں رکھتا. جھوم کے بولیے پیار سے. جس کے دل و دماغ پہ اس کا محبوب رہتا ہے وہ کسی غیر کو یاد نہیں رکھتا ہے. سن لو، مکے کے سردار میرے محبوب ہیں، مدنی تاجدار میرے محبوب ہیں، آمینہ کے لال میرے محبوب ہیں، عبداللہ کے نور نظر میرے محبوب ہیں، نبیوں کے امام میرے محبوب ہیں، رسولوں کے سلطان میرے محبوب ہیں. جن کا نام محمد ہے وہی محبوب ہے. آدم نے جس کو امام مانا وہی میرے محبوب، نوح نے جس کو امام مانا وہی میرے محبوب، موسیٰ و عیسیٰ نے جس کو امام مانا وہی میرے محبوب. جب محبوب میرے دل و دماغ پہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹہ رہتے ہیں تو میں کسی اور کو اس کیسے یاد کر سکتا ہوں؟ یہ جواب بایزید بستامی کا تھا. لیکن اے بایزید بستامی کے اسی آستانے اور ان کی عبادت گاہ کے قریب بیٹھنے والوں، تمہارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ بایزید بستامی نے جواب دے کر بتا دیا تھا.
نہیں ختم کر دے گا نا, حضرت کا انتظار تھا, حضرت کا انتظار تھا. السلام علیکم. تشریف رکھیے. نہیں تو تک بھی نہیں ہے, آپ کا انتظار تھا, آپ تشریف لے آئے. حضرات بوشے جان, بوشے جان, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اب شہزادہ حضور فقیہ بنگال کو دیکھ رہے ہیں. بولو نا بھائی سبحان اللہ, جھوم کے بولیے. نور نگاہ حضور سرکار سلطان الواعظین کو دیکھ رہے ہیں, محبوب حضور فقیہ بنگال کو دیکھ رہے ہیں, جن کے کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا ثواب, اس لیے کہ ایک خانقاہ کے گدی نشیں اور سجادہ نشیں ہیں, اور جن کو ہمارے اکابرین نے سند سے نوازا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب کوئی بندہ نیک بنتا ہے تو نیک لوگوں کو اپنے دل و دماغ پہ اتار لیتا ہے. اس لیے قادری غوث اعظم کو اتارے ہوئے ہیں, چشتی غریب نواز کو اتارے ہوئے ہیں, اور ہاشمی دربار پاک سے لو لگا کر رہنے والا الامین ہاشمی دربار کا غلام آج اس وقت حضرت علامہ پیر طریقت علامہ صادق الرحمن ہاشمی کو دل و دماغ پہ اتارے ہوئے. پیار سے بولے سبحان اللہ, جھوم کے بولیے. আমি অপেক্ষা করছিলাম कि হুজুর আসবেন, তারপরে আমি মাইকটা ছাড়বো. ঠিক বলেছি? আরে বলিয়ে না ভাই, ভুল যদি থাকে তো আপনি মাফ করবেন, ক্ষমা দেবেন, কিন্তু আমি জানি একটু একটু ভুল হতে পারে. मैं हजरत का इंतजार कर रहा था, इस बात को कंप्लीट करके मैं अपनी माइक छोड़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं. बायजीद कहते हैं जिसके दिलो दिमाग पे उसका महबूब रचा बसा हो, उसका महबूब रचा बसा हो, वो किसी और को क्या याद कर सकता है, वो किसी और को क्या याद कर सकता है. हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए, तवज्जो हाजिर कीजिए. एक बात बता करके अपनी बात में खत्म करूं. मुझे देखो भाई, मुझे देखो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह. हजरत आप अपने घर में हैं, आपकी अम्मी को डॉक्टर के पास जाना है. अम्मी ने कहा बेटा जा रिक्शा लेकर के आ. आप घर से निकले रिक्शा लेने के लिए और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं. आपकी नजर रिक्शा तलाश कर रही है, चलते चले जा रहे हैं, आपकी नजर रिक्शा तलाश कर रही है. हुजूर खालिद मियां गुजर गए, आप यूं गुजरे, खालिद मियां यूं गुजरे. हुजूर पीरे तरीकत गुजर गए, आप यूं गुजरे, पीरे तरीकत यूं गुजर गए. आपके बड़े भाई गुजरे, आप यूं गुजरे, बड़े भाई यूं गुजर गए. कोलकाता का वक्ता भी आया, वो भी बगल से गुजर गया, आप यूं गुजरे और मैं यूं गुजर गया. आपको 10 मिनट के बाद रिक्शा मिला, रिक्शा लेकर के आए, अम्मी को बिठाया और बिठा करके आपने डॉक्टर खाना पहुंचाया. शाम के वक्त में मुझसे मुलाकात हुई. मैंने कहा जनाब आप किधर देख के चलते हैं? का क्या बात है? आपने मेरे बगल से मैं गुजरा, आपने सलाम नहीं किया. हुजूर आपको देखा नहीं. हुजूर किबला ने बुलाया, कहां देख के चलते हो? बगल से मैं गुजरा, तुमको मैं सलाम किया, तुमने जवाब तक नहीं दिया. कि हुजूर याद नहीं था हमको. खालिद मियां ने कहा कि जनाब किस दुनिया में रहते हो? बगल से मैं गुजरा, तुमको सलाम किया, जवाब नहीं देते हो. हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहा कि हुजूर अम्मी की तबीयत खराब थी, उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रिक्शा लाना था. रिक्शा ले लाने का जो ख्याल था वो लेके घर से निकला. अब रास्ते में कौन गुजर रहा? मेरा ध्यान तो रिक्शे की तरफ है, मेरी आंख तो रिक्शे की तरफ है, मेरी तवज्जो तो रिक्शे की तरफ है. कौन आया कौन गया मैं किसी को नहीं देखा, नजर तो पड़ी, पहचाना नहीं. इसलिए कि टारगेट रिक्शा है, लक्ष्य रिक्शा है, नजर रिक्शा है. बस रिक्शा ढूंढता रहा, रिक्शा तलाश करता रहा. पता ये चला जब
टारगेट किसी को आदमी बना लेता है तो अगल बगल कौन आया कौन गया ध्यान नहीं रहता। तो हुजूर बायजीद कहते हैं कि जिसको दिलो दिमाग पे 24 घंटा नबियों का इमाम रचा बसा हो वो किसी और को नहीं देख सकता। इसलिए आलमीन हाशमी दरबार से करीब रहने वालों, बांग्लादेश के सुन्नियों, तुम्हारी नजर इधर उधर न जाए, न बातिल को देखो, न वहाबी को देखो, न देवबंदी को देखो, न गैर मुकल्लिद को देखो। नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे गौस काफी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्वाजा काफी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे फकीह बंगाल काफी है, तुम्हारे लिए करबला के हुसैन काफी हैं, तुम्हारे लिए सहाबा इकराम काफी हैं, तुम्हारे लिए अहले बैत अतहार काफी हैं, तुम्हारे लिए मदीने का सुल्तान मक्के का ताजदार मुस्तफा जाने रहमत काफी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्ला